ہو ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، لیجئے میں پھر سے آپ کی خدمت میں بہت اچھی اور پیاری سی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں، جس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کا علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کی روزی میں تنگ دستی ہے، روزی میں بے برکتی ہے، روزی میں برکت نہیں ہوتی، تو اپنے روزی کے بے برکتی کا علاج کیسے کرنا ہے، چلیے میں قرآن سے ثابت کروں گا اور قرآن سے عمل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، میں آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ویڈیو پر آئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنی ہر پریشانی، ہر پرابلم کا علاج لے کر کے یہاں سے جائیے گا۔ ناظرین کرام، چلیے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور طریقہ کار جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے بزرگان دین، چاہے وہ سلسلہ قادری کے ہوں، چاہے سلسلہ چشتی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی مشائخ عظام جو ہمارے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مشائخ، کسی بھی بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہر مشائخ کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کسی بھی پریشانی میں تم مبتلا ہو جاؤ، چاہے تمہارے گھر کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی حاجت آ جائے، کوئی بھی ایسا کام ہو جو بالکل اٹک گیا ہو، بالکل نہیں ہو رہا ہو، یا تمہارے گھر کے اندر کسی شخص کے اندر ایسی بیماری ہو گئی ہو، کوئی انسان اس طریقے کے بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو جو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، جو بالکل صحیح نہیں ہو رہا ہو، تو ناظرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الشفاء یعنی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے علاج کرنے کا بہتر نسخہ اور طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اور ان کے تعلق فرمایا گیا کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہر پریشانی کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا کرتے تھے۔ اپنے ہر کسی بھی حاجت اگر پیش آتی تھی تو اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا کرتے تھے، چاہے وہ پریشانی کا علاج ہو، چاہے تنگ دستی کا علاج ہو، چاہے روزی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے بیماری کا کوئی معاملہ ہو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر پریشانی اور ہر حاجت میں سورۃ الفاتحہ کو استعمال کیا کرتے تھے، اور سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی ہر ساری جائز مقصدوں میں کامیابی اور کامرانی ملتی تھی۔ حضرات محترم، چلیے اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت عبد بن ملک نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورۃ الشفاء پڑھ کر، یعنی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اس طرح سے پڑھے، اس طریقے سے پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی جو میم ہے اس میم کو الحمد کے ہاں سے پہلے جو الف لام ہے اس کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھے اور پوری سورت پڑھے، اور اسی طریقے سے اس سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی بھی مریض کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ الشفاء کی برکت سے اس مریض کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو ہے نا بڑا کمال کا وظیفہ، اور یہ سورۃ الشفاء اتنی برکت والی سورت ہے کہ نہیں؟ کمال کی بات ہے۔ حضرات محترم، چلیے دوسری طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا مرض میں، ایسی پریشانی میں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر اسی سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور آخر صورت میں یعنی ولضالین کے بعد 3 مرتبہ آمین 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 پڑھے، اور پھر سے سورۃ الفاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور پھر سے آخر میں ولضالین کے بعد 3 مرتبہ آمین 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 اس طریقے سے پڑھے۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھے، اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بوتل میں دم کر دے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو اس مریض کو پلاتا رہے، اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس مریض کے اوپر دم بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بیماری کو دور کر دے گا اور ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ چلیے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو صحت یاب فرمائے اور ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ و عاجل عطا فرمائے۔ چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔